أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. فقهنا في الدين اللهم لا آمين. سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه آمين. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے لیسن کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور تجوید کے لیسن میں ہم علامات بھی پڑھ چکے ہیں اور حرکات بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم مد کی طرف بڑھے ہیں۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدات میں ہم نے سب سے پہلے حروف مد پڑھنے شروع کیے ہیں جس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور حروف مد کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مد کا مطلب لفظی مطلب کیا ہے، یعنی کہ کھینچنا اور لمبا کرنا، اور مد ہمیشہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات پر آتی ہے، اور حروف مدہ سے مراد الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہے، اور الف مدہ کو ہم پڑھ رہے ہیں، واو مدہ اور یا مدہ ابھی ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے۔ ابھی ہم الف مدہ کو ہی دوبارہ سے ریوائز کریں گے کیونکہ اس میں بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں، تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب کبھی بھی زبر کے بعد الف آ جائے تو اس کو ہم دو حرکات تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے ما ما، با با، پا پا، جا جا، ح ح، خ خ۔ ابھی اس لیسن کو ہم یہیں پر رہنے دیں گے اور ہم اپنے لیسن کے اندر کوشش کریں گے کہ حروف مدہ کی جو غلطیاں ہیں الف مدہ کے اندر ان کو ہم کم کر سکیں یا تقریباً ان کو مکمل طور پر ختم کر سکیں۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ را کی ادائیگی میں لپس کو بالکل تو اسٹریٹ رکھیے اور ان کو راؤنڈ نہیں کرنا ہے آپ نے، اور اس غلطی سے گریز کیجئے کہ جو بھی پر حروف ہوتے ہیں ان کو پر کرنے کے چکر میں ہم لپس کو راؤنڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ساؤنڈ بالکل بدل جاتا ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية number 26 سورة النحل. قد مكر الذين مكر الذين قد کے اندر قاف کے ادائیگی کو درست رکھیے گا. قلقلہ کرنا ہے دال کے اوپر. اس کے قلقلے کا انداز بالکل درست رکھیے. مکہ اور میں کاف باریک ہے، اس کو پر نہیں کرنا ہے. الذین میں دال کی ادائیگی کو درست رکھیے پلیز. قد مکر الذین قد مكر الذين را کو پر کیجیے. مکر قد مكر الذين قد مكر الذين من قبلهم. قبلهم قاف کو پر کر کے پڑھیے. با کے اوپر کلکلا کیجیے. قبلهم قبلهم فآتى الله فأتى الله. یہاں پر ایک غلطی کی ہے جس کو آپ نے بھی اسی طرح ریپیٹ کیا ہے. آ کو آپ نے کھینچ کے لمبا نہیں کرنا ہے. فأتى الله فأتى الله. میں نے نوٹس کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے جس تختی کو پڑھنا، وہ شاید زبر، زیر اور پیش کی تختی پڑھنا ہے. کیونکہ عموماً یہ غلطیاں دیکھی گئی ہیں کہ زبر، زیر اور پیش کی جو مقدار ہے اس کو یا تو بڑھا دیا جاتا ہے اور یا پھر اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. اس کی اوریجنل جو اصل مقدار ہے اس کو فالو کرنا ایک کافی مشکل کام ہے. تو احتیاط سے کام لیجیے گا. جیسے آخر میں یا مڈ میں زبر آ جائے یا زیر آ جائے تو اس کو عموماً بڑھا کے پڑھا جاتا ہے. ان کو بڑھانا نہیں ہے، اپنی اوریجنل مقدار کے ساتھ پڑھنا ہے. فَأَتَى اللَّهُ فأتى الله بُنْيَانَهُمْ بنيانهم یہاں پر اب دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے، لیکن ہم یہاں پر کوئی غنہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. بنیانہ یہ ایکسکلوڈیڈ ورڈ ہے یرملون میں سے کہ اگر نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو وہاں پر ہم اپنے مائک آف کر دیجئے کائنڈلی. جو نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو وہاں پر ہم یرملون میں سے تو ہیں لیکن ہم ادھر گناہ نہیں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہی ورڈ کے اندر آ رہی ہوں تو پھر گناہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم نون کو بغیر گننے کے پڑھیں گے. بنیانہم بنيانهم من القواعد من القواعد فخر فخر عليهم السقف عليهم السقف عليهم السقف عليهم السقف من فوقهم من فوقهم. قاف کی ادائیگی کو درست کیجیے گا. یہاں پر پر ہے اور زیر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے. فوقهم فوقهم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وآتاهم
وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب العذاب من حيث لا يشعرون من من حيث حيث لا لا يشعرون. يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف قد قد مكر مكر الذين من الذين من قبلهم قبلهم فأتى فأتى الله الله بنيانهم من بنيانهم من القواعد القواعد فخر فخر عليهم عليهم السقف. السقف. अच्छा ये फखर्रा है, यहाँ पर तशदीद को आपने सही करके पढ़ना है. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف قد مكر قد مكر الذين من الذين من قبلهم قبلهم فأتى الله الله بنيانهم بنيانهم من من القواعد القواعد فخر فخر عليهم عليهم السقف. السقف شق فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فخر فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث حيث لا لا يشعرون. يشعرون. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فخر فخر عليهم عليهم السقف السقف من من فوقهم فوقهم وأتاهم وأتاهم العذاب العذاب من من حيث لا حيث لا يشعرون. يشعرون. ثم 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 يوم القيامة يوم القيامة القيامة يخزيهم يخزيهم ويقول ويقول أين أين شركائي الذين شركائي الذين شركائي الذين شركائي الذين रॉ को आपने पूर्ण रखना है, काफ को बारीक रखना है, हमजा की अदायगी दुरुस्त करनी है. शुरकाई الذين شركائي الذين كنتم كنتم تشاقون تشاءون فيهم فيهم قال الذين الذين أوتوا العلم أوتوا العلم إن
الخزي اليوم إن إن الخزي اليوم اليوم إن الخزي اليوم إن الخزي اليوم والسوء 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 على الكافرين على الكافرين الكافرين على الكافرين على الكافرين الكافرين ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ثم ثم يوم يوم القيامة القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين شركائي الذين كنتم تشاقون تشاقون فيه ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين قال قال الذين الذين أوتوا أوتوا العلم العلم إن الخزي اليوم يوم والسوء على على الكافرين الكافرين सीन के ऊपर जो तशदीद है उसको करेक्ट करके पढ़िएगा वस्सू والسوء قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين قال الذين الذين أوتوا أوتوا العلم إن العلم الخزي اليوم والسوء على على الكافرين الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد तहकीक मकरा मक्कारी की या चाल चली अल्लदीना उन लोगों ने जिन्होंने मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे फ़अतल्लाहु तो पस ले आया अल्लाह ताला बुनियानहुम उनकी अमारत पर मिनल क़वाइदी बुनियादों में से फ़ख़र्रा पस गिर पड़ी अलैहिम इन पर अस्सक़्फ़ु छत मिन फ़ौक़िहिम उनके ऊपर से
وآتاہم اور آیا ان پر العذاب عذاب من سے حیث جہاں سے لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے. جیسا کہ پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر کوشچن ریز کرتے تھے مشرکین مکہ. اور ابھی ہم نے پیچھے کے آیات میں پڑھا کہ جب ان سے تحقیق کرنے والے پوچھنے والے جو پوچھتے تھے ان سے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے تاکہ وہ سچائی کو جان سکیں اور حق کو تلاش کر سکیں، اور اگر حق ان کو نظر آ جائے تو وہ حق کی پیروی کرے. تو ان میں سے ہی بعض لوگ ایسے تھے جو پلاٹنگ کیا کرتے تھے، اور وہ ان کی بھرپور یہ کوشش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی تعلیمات کو کسی طریقے سے جھٹلایا جائے، جھوٹا ثابت کیا جائے. اس کے لیے تمام کے تمام جو مشرکین مکہ ہیں وہ مل کر آپس میں بہت زیادہ کوشش کے ساتھ پلاٹنگ کیا کرتے تھے کہ کیا ایسا کام کیا جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن سے آپ کو ہٹایا جائے یا اس مشن کو ناکام بنایا جائے. اس میں ہی ایک جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا وہ یہ تھا کہ جب ان سے سوال کیا جاتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ کیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیان فرماتے ہیں، کون سا پیغام ہے جو ان کو دیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو پچھڑوں کی کہانیاں ہیں جو ہم پہلے بھی سنتے سناتے چلے آئے ہیں، وہی کہانیاں وہ بھی بیان کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. یعنی کہ اس سے ایک تو ان کی جو پیغامات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کی بے توقیری کرنی تھی، ان کے جو ورڈز تھے ان کے وزن کو کم کرنا تھا، اور ان کو غیر اہم ثابت کرنے کی کوشش کرنا تھا، اور کیا کرنا تھا کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے جن کے اوپر انسان عمل کر سکے یا کوئی بہت ہی اہم اور ضروری پیغام ہو. یعنی کہ یہ ان کی پلاٹنگ کا حصہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کے پیغام سے لوگوں کو دور رکھا جائے. تو اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ بہرحال انہی کی طرف انہی کو ایک پیغام تھا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے، آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے تھے. انہی کے لیے ایک پیغام ہے کہ تحقیق ان لوگوں نے بھی مکاری کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر چکے اور آپ کے دشمنوں سے پہلے گزر چکے ہیں. قبلہم میں یہ وہی لوگ تھے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن رہے ہیں، اور یہاں پر بھی انہی لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نقصان پہنچانے والے یا آپ کی لیے تکلیفیں اور مشکلات کھڑی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے ایک دستور رہا ہے ان لوگوں کا جو حق سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ پلاٹنگ کرتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور ان کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے بہت سارے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بلکہ تقریباً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں بے انتہا تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا، اور کہیں ایک کو قتل کر دیا گیا اور کہیں ایک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس طرح سے نہیں چھوڑتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے کام کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم لوگ پلاٹنگ کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ. تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ عمارتیں سازشوں کی کھڑی کرتے تھے، جو بنیادیں بنا کر وہ ان کے اوپر اپنی عمارتوں کو کھڑی کرتے تھے، ان بنیادوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ کے رکھ دیا. فخر، اور صرف یہاں تک نہیں کہ ان کی بنیادوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا، فخر علیہم السقف، اور ان کے اوپر چھت ان کی گرا دی. فوقہم، ان کے اوپر سے، وآتاہم، اور آیا ان پر عذاب من حیث لا یشعرون، اور وہ اس جگہ سے ان کے اوپر عذاب آتا تھا جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے کہ یہاں سے بھی ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے.
اب ایک اس کی اگزامپل ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں ہم نے پڑھا کہ جو قومیں سمود تھی وہ بہت زیادہ پختہ عمارات بنا کر رہتی تھی، وہ پہاڑوں کو تراشتی تھی اور ان کے اندر گھر بناتی تھی، اور وہ اس قدر خوشحال لوگ تھے اور بے خوف اور امن سے رہنے والے لوگ تھے کہ ان کی سوچ سے بھی کبھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے طریقے سے ان کو عذاب پہنچائیں گے کہ ان کا وہاں سے بچ کے نکلنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح قوم نوح کی اوپر جو عذاب آیا اس کو دیکھ لیجئے، قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا، جن کو ہم نے ابھی ریسنٹلی پچھلے اپنے جو اسباق ہیں ان کے اندر ہم نے پڑھا ہے، تو کیسے کیسے ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا پکڑا، اور وہ شعور کی حالت میں نہیں تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑے پلاٹنگ کرنے والے ہیں، سازش کرنے والے ہیں، مکاری کرنے والے ہیں، اور ان سے بڑھ کر دماغ کسی کا بھی نہیں ہے، اور ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہی حالات جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ حق کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری مشکلات انسان کی زندگی کے اندر آ جاتی ہیں، اور وہ تھک جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہ ہو، کیونکہ جو سازشیں کرنے والے ہیں، جو حق کی راہ سے ہٹانے والے ہیں، ان کی سازشیں بہت ہی غیر مضبوط ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، بالکل مکڑی کے جالے کی طرح، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ ہم 21ویں پارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان کی سازشیں بالکل ایسی ہیں جیسے مکڑی کا جال ہے جس کے اندر کوئی زور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے انتقام لیتا ہے تو وہ بہت زبردست ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جڑوں سے اکھاڑ کے ان کو پھینک دیتا ہے، جس طرح سے قوم لوط کو اس کی جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا، اور ان کے اوپر ان کی چھتوں کو گرا دیتا ہے، جیسے ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کی اور ان کو اوپر سے نیچے کو گرایا، اور ان کی جو چھت تھی وہ ان کی زمین بنا دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے ہمیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ ثم پھر یوم القیامتی، قیامت کے دن، یخزیہم، وہ رسوا کرے گا ان کو۔ اب بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا، وہ یقول، اور وہ کہے گا، اینا، کہاں ہیں، شرکائی، میرے وہ شریک، الذین، وہ جو، کنتم، تھے تم، تشاقون، جھگڑتے، فیہم، ان میں۔ ثم یوم القیامتی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو شریک ٹھہراتے تھے اور اپنے شریکوں کے لیے لوگوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ یہاں پر کون لوگ ہیں جو شریک ٹھہراتے ہیں؟ ابھی ہم نے پیچھے ریسنٹلی پڑھا ہے، ان سے کچھ آیات پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ ان ہستیوں کو پوچھتے تھے اور ان ہستیوں کی عبادت کرتے تھے جن کی عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہستیاں تھیں؟ جو نہ تو سن سکتی ہیں، نہ ہی جواب دے سکتی ہیں، اور نہ ہی وہ یہ جانتی ہیں کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ تو لامحالہ یہ اشارہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا گیا، اس لیے میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، یعنی کہ کچھ بزرگوں کو بھی انبیاء۔ کرتے ہیں نادیہ جی، جیسے وہ لاش باز قلندر اور یہ وہ ہیں، ان کو بھی ایسے کرتے ہیں نا اب ہمارے بھی جی تو۔ میں بالکل اسی طرف آ رہی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبریں ہیں ان کا جو ہے ان کو سجدہ گاہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ذات و صفات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے قوم نوح کے بارے میں پڑھا کہ قوم نوح سے پہلے دنیا کے اندر شرک نہیں تھا، پھر جب قوم نوح کے اندر کچھ نیک لوگ تھے جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو لوگوں ان کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر سجدہ گاہ بنایا، پھر ان کی تعظیم کے لیے بت بنائے، پھر ان بتوں کی پرستش شروع کر دی،
اور اسی طرح ہمارے سوسائٹی کے اندر بھی جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی وہی قوت اور طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، معاذ اللہ۔ تو ایسی جو باتیں کرتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، تو وہ جھگڑتے ہیں اور طرح طرح کی کہانیاں اور طرح طرح کی باتیں کر کے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا۔ قالا کہیں گے الذین وہ لوگ جن کو اوت العلم دیا گیا تھا علم، انا تحقیق خزیا رسوائی ہے، الیوم آج کے دن، والسوء اور برائی، علی الکافرین کافروں پر۔ تو یہاں پر اولو العلم سے سب سے پہلے مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کا ہمیشہ سے ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہمیشہ سے یہ بتایا کہ صرف ایک واحد اللہ شریک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اس کے بعد وہ تمام علماء جو دین کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے بچنے کی ہر کسی کو تلقین کرتے ہیں اور توحید کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے والے ہیں، وہ اولو العلم میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو رسوا کرے گا ہی، لیکن وہ لوگ جو پہلے پیغام دنیا میں ان لوگوں کو دیتے رہے، ان لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین کرتے رہے، تو وہ اس دن قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج تو کافروں کی رسوائی ہے اور برائی ہے، یعنی کہ آج کافر رسوا ہونے والے ہیں اور آج ان کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اور وہ برا کیوں ہونے والا ہے؟ وہ اسی وجہ سے جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آتے رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، تو شاقون فیہم، وہ بہت خوب جھگڑا کیا کرتے تھے ان کے ساتھ اور ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کے لیے ہرڈلز کھڑی کیا کرتے تھے اور ان کو جھٹلایا کرتے تھے، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو آج ان کے لیے برائی ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے، اس پر بہترین عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بچنے کی ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں ہدایت پہ قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
ربنا آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا.